دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے علاقے میں تیل کی کھدائی کا کام جاری تھا کہ اچانک وہاں مزدوروں کو انسانی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ملا۔ اس ڈھانچے کی لمبائی نارمل انسان سے کہیں زیادہ تھی۔ اس ڈھانچے کا سائز اتنا بڑا تھا کہ وہاں کام کرنے والے ورکر دیکھ کر گھبرا گئے اور وہاں کی پولیس کو انفارم کر دیا۔ سعودی گورنمنٹ کو جب اس معاملے کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً اس جگہ کو سیل کر دیا۔ سعودی گورنمنٹ نے اس علاقے میں ہر طرح کی ریسرچ اور فوٹوگرافی پر بھی پابندی عائد کر دی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ڈھانچہ آج سے قریباً 4000 سال پہلے گزرنے والی قوم عاد کا تھا۔ قرآن پاک میں بھی اس قوم کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اتنی طاقت اور قد کے لوگ پیدا نہیں کیے تھے۔ ان لوگوں کے قد آج کل کے لوگوں کے قد سے کئی گنا بڑے تھے۔ ان لوگوں کو نہ تو بیماری آتی تھی اور نہ ہی وہ کمزور پڑتے تھے۔ اس طاقتور قوم کے لوگ بڑے سے بڑے درخت کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کے تعارف میں اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ ہود نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ان کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تمہیں اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ اس پر قوم کے کافر سردار بولے، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے اور جھوٹا گمان کرتے ہیں اور تمہیں رسالت کے دعوے میں سچا ہی نہیں جانتے۔ کفار کا حضرت ہود علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ گستاخانہ کلام کہ تمہیں یہ بے وقوف سمجھتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں، انتہا درجے کی بے ادبی اور کمینگی تھی، اور وہ اس بات کے مستحق تھے کہ انہیں سخت ترین جواب دیا جاتا۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے بڑے اخلاق و آداب سے جو جواب دیا، اس میں شان مقابلہ ہی پیدا نہ ہونے دی اور ان کی جہالت سے چشم پوشی بھی فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بے وقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارے لیے قابل اعتماد خیرخواہ ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے؟ اللہ کے یہ احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تمہیں عظیم جسمانی قوت سے نوازا کہ قد کاٹ اور قوت دونوں میں دوسروں سے ممتاز بنایا۔ اللہ کے یہ احسانات یاد کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام چونکہ اپنی قوم کی بستی سے علیحدہ ایک تنہائی کے مقام میں عبادت کیا کرتے تھے، جب آپ کے پاس وحی آتی تو قوم کے پاس آ کر سنا دیتے۔ اس وقت قوم یہ جواب دیتی کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ قوم عاد پر آنے والے عذاب کی کیفیت کا بیان چند آیات کے بعد مذکورہ ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ قوم عاد احقاف میں رہتی تھی۔ احقاف عمان اور حضر موت کے درمیان علاقہ یمن میں ایک ریگستان ہے۔ قوم عاد نے زمین کو فسق سے بھر دیا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے اور ان کے ایک بت کا نام سدائی، ایک کا نام سمود اور ایک کا نام ہیبائی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انہیں توحید کا حکم دیا، شرک و بت پرستی اور ظلم و جفاکاری کی ممانعت کی، لیکن وہ لوگ نہ مانے اور آپ کی تکذیب کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ ان میں سے چند آدمی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے جو کہ بہت تھوڑے تھے، اور وہ بھی مجبوراً اپنا ایمان چھپائے پھرتے تھے۔ ان مومنین میں ایک شخص کا نام مرثد بن سعد تھا، وہ اپنا ایمان مخفی رکھتا تھا۔ جب قوم نے سرکشی کی اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور زمین میں فساد کیا اور ستمگاریوں میں زیادتی کی اور بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی۔ 3 سال بارش نہ ہوئی۔ اب وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بلا مصیبت نازل ہوتی تو لوگ بیت الحرام میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک وفد بیت اللہ کو روانہ کیا۔ اس وفد میں 3 آدمی تھے جن میں مرثد بن سعد بھی تھا۔ یہ وہ آدمی تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھا۔
اور اپنا ایمان مخفی رکھے ہوئے تھا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں امالیک کی سکونت تھی اور ان لوگوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس شخص کا ننہال قوم عاد میں تھا۔ اسی علاقے میں یہ وفد مکہ مکرمہ میں معاویہ بن بکر کے یہاں مقیم ہوا۔ اس نے ان لوگوں کی بہت عزت کی اور نہایت خاطر و مدارت کی۔ یہ لوگ وہاں شراب پیتے اور باندیوں کا ناچ دیکھتے۔ اس طرح انہوں نے عیش و عشرت میں ایک مہینہ بسر کر دیا۔ معاویہ کو خیال آیا یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے ہیں اور قوم کی مصیبت کو بھول گئے ہیں جو وہاں گرفتار بلا ہے۔ مگر معاویہ بن بکر کو یہ بھی خیال تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے گا تو شاید وہ یہ خیال کریں کہ اب اس کو میزبانی گراں گزرنے لگی ہے۔ اس لیے اس نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جس میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے ہیں۔ اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کی دعا کریں۔ اس وقت مرثد بن سعد نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا، البتہ اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ سے توبہ کرو تو بارش ہوگی۔ اس وقت مرثد نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ ان لوگوں نے مرثد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکرمہ جا کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ اس کے ساتھ آسمان سے ندا ہوئی کہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر لو۔ اس نے اس خیال سے سیاہ بادل کو اختیار کیا کہ اس میں بہت پانی برسے گا۔ چنانچہ وہ بادل قوم عاد کی طرف چلا اور وہ لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ مگر اس سے ایک ہوا چلی جو اس شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو گئے اور دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے بچ نہ سکے۔ اس نے دروازے بھی اکھیڑ دیے اور ان لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا، اور قدرت الہی سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ قوم کے ہلاک ہونے کے بعد وہ ایمانداروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخری عمر تک وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ شکریہ۔